ناول ہدایت ایپیسوڈ 4 ناول بائے این نون الف۔ اس دن بھی اس نے اپنے دادا جان کو روتے دیکھا تھا اور اس کا دل کیا تھا انہیں رلانے والے کو وہ جان سے مار دے۔ دوبارہ اس نے اسے ریحان خان کے ساتھ دیکھا تھا جب وہ اس کے ساتھ نازیبا حرکات کر رہا تھا، مگر ازلفا سبحان کے روکنے میں کوئی خاص کوشش نہیں تھی۔ یہاں اسے اس سے گھن محسوس ہوئی تھی۔ تیسری بار اسے کلب میں دیکھا تھا جہاں اس کی اس سے مت بھیڑ ہوئی تھی، وہاں ہوئی واردات نے اسے نفرت کے انتہا پر پہنچا دیا تھا۔ اور پھر آخری بار اس نے اسے میگڈی میں بدتمیزی کرتے دیکھا تھا، جسے وہ کبھی دیکھنا تو دور سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ قسمت نے اسی کو اس کی زندگی میں لا پٹکا۔ اس نے اپنے کردار کو جس طرح پاک و صاف رکھا تھا، کیسے گوارا کر لیتا اپنی زندگی میں کردار سے آری لڑکی کو۔ گھر والوں کے فون پر فون آ رہے تھے، مگر اس نے کوئی بھی کال پک نہیں کی۔ اور پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ نماز چھوڑ کر سو رہا تھا۔ بھابھی، ازلفا ابھی تک نیچے نہیں آئی۔ ولید تو کب کا آفس بھی چلا گیا، اس نے بھی نہیں جگایا، اسے 10 بج رہے ہیں۔ سلمیٰ حسین کے کہنے پر انہوں نے ہال میں لٹکی بڑی سی گھڑی پر نظر ڈالی اور پھر ولید حسن کے روم کی طرف۔ آج گھر کے سارے مرد جلدی آفس چلے گئے تھے، کچھ کام کی زیادتی کی وجہ سے اور کچھ ولید حسن کے رات سے وہیں ہونے سے۔ زینب جاؤ دیکھو تو۔ وہ کب سے انتظار میں بیٹھی تھی جانے کے لیے، ابھی اٹھی ہی تھی جب وہ سیڑھیوں سے اترتی نظر آئی۔ سب نے اس کی طرف نظر کی تھی، مگر آنکھیں جو کم کھلی ہوئی تھی پوری کی پوری کھلتی چلی گئیں۔ اسے دیکھ کر وہ لوگ ایسے خاموش ہوئے جیسے کسی نے بھوت دیکھ لیا ہو۔ ہائے اللہ، یہ کیا پہن آئی لڑکی، کچھ لاج شرم ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلے ہوش سلمیٰ حسین کو ہی آیا تھا۔ ہیلو ایوری ون، گڈ مارننگ، کوئی مجھے لینے نہیں آیا سو میں خود ہی آ گئی۔ وہ ان سب کی حیرت کو نظر انداز کرتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ مجھے بھوک لگی ہے، کیا مجھے بریک فاسٹ مل سکتا ہے؟ اس نے زینب کی طرف دیکھ کر کہا، جس نے اسے دیکھنے کے چکر میں کوئی جواب ہی نہیں دیا یا اسے سنائی ہی نہیں دیا۔ کیا ہوا، آپ سب مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اب اسے سب کی نظروں سے الجھن ہونے لگی تھی۔ ویسے آنٹی، میں نے آپ کے بیٹے کا کافی ویٹ کیا، بٹ وہ آیا ہی نہیں۔ انفیکٹ میں نے اسے ابھی تک دیکھا ہی نہیں۔ کیا ایسے ہی کرتے ہیں انڈیا میں؟ گرومز نیولی وائفز کو فرسٹ نائٹ ہی چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ ویسے آپ کے گھر میں بھی لگ نہیں رہا ہے کہ شادی ہوئی ہے۔ انفیکٹ مجھے خود یہ فیلنگ نہیں آ رہی ہے کہ میری شادی ہوئی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے شادی نہیں، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس سے سب لوگ تکلیف میں ہیں۔ اس کے منہ پھٹ انداز پر دونوں عورتوں نے ناگواری سے اسے دیکھا، جبکہ لڑکیوں کو ولید حسن کی غلطی نظر آئی۔ واقعی اس سے گھر سے نہیں جانا چاہیے تھا، وہ بھی اپنی شادی کی پہلی رات ہی، یا پھر بتا کر جانا چاہیے تھا۔ ان کی نظر میں ان کی بھابھی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی۔ نہیں بھابھی، ایسی بات نہیں ہے، کل ان کی بزنس کی بڑی میٹنگ ہے تو سب لوگ اسی کی تیاری میں لگے ہیں۔ رات بھی بھائی کو ضروری کال آئی تھی، وہ جلدی میں آپ سے ملے بغیر چلے گئے۔ اپنے بھائی کی غلطی کو زینب نے اپنے انداز سے چھپایا تھا، جسے ازلفا سبحان سمجھی تھی یا نہیں، مگر خاموش ہو گئی تھی۔ اتنا تو اسے یقین ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو غلط ہے، ورنہ کون سا گھر شادی میں ایسا شانت ہوتا ہے اور کون ایک نئی نویلی دلہن کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہے؟ یہ کیا پہن کے آئی ہو لڑکی؟ اس کی سلیو لیس چھوٹی سی شرٹ جو اس کے پیٹ تک ہی ختم ہوتی تھی اور پنڈلیوں تک آئی جینس کو دیکھ کر انہیں غصہ ہی آ گیا۔ کیا تمہاری چاچی نے پہننے اوڑھنے کا سلیقہ نہیں سکھایا تمہیں؟ کچھ تو شرم حیا ہونی چاہیے، یہ ننگی حالت میں تم ہم سب کے سامنے آ گئی۔ وہ تو شکر ہے اللہ کا سارے مرد آج جلدی چلے گئے، ورنہ تمہیں ایسے لباس میں دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہو جاتے۔ پتہ نہیں ابا جی نے ایک ایسا فیصلہ کیا ہے، پہلی بار ابا جی غلط فیصلہ کر گئے سلمیٰ۔ میں اس لڑکی کو اپنی بہو قبول نہیں کروں گی۔ آسیہ حسن کا سکتہ ٹوٹا تو اسے دیکھ کر وہ بھی اپنے بیٹے کی طرح اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر پائی تھیں۔ اب انہیں اس بات سے تسلی ہو رہی تھی کہ ان کا بیٹا اسے دیکھے بغیر چلا گیا، اس سے کوئی تعلق نہیں رکھا، اب فیصلہ کروانے میں آسانی ہوگی۔ ان کے کڑوے لہجے پر ازلفا سبحان کو کوئی اور یاد آیا تھا جس کے الفاظ بالکل انہی کی طرح کڑوے تھے۔ یہ کس طرح بول رہی ہیں آپ؟ مجھ سے کوئی نقصان پہنچا ہے آپ کو؟ اسے ان کا اچانک سے لان تان سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اپنا لباس تبدیل کرو بی بی، تمہیں دیکھ کر گناہ گار ہو رہے ہیں ہم۔ تمہارے جیسے لوگوں کو عادت ہوگی اپنی آنکھوں سے ایسے بیہودہ مناظر دیکھنے کی، ہمیں نہیں ہے۔ تم تو ماں سے بھی 100 قدم آگے نکلی۔ انہوں نے اتنے نفرت سے کہا تھا کہ ایک پل کو اس سے بھی عجیب محسوس ہوا، مگر غلط انداز کو قبول کرنا اس کی فطرت ہی نہیں تھی۔ جس طرح آپ کی نظر میں میری آنٹی نے پہننے اوڑھنے کی تمیز نہیں سکھائی، بالکل ویسے ہی میری نظر میں آپ کی مدر نے آپ کو بولنے کی تمیز نہیں سکھائی۔ کیا آپ کو نہیں پتہ، جن کو آپ جانتے نہیں بھلے ہی وہ غلط ہوں، لیکن اس طرح اس انداز میں بات کرنا بدتمیزی کہلاتی ہے۔ مجھے افسوس ہے، جس چیز سے میں نے خود کو پروٹیکٹ کیا ہے ڈیسٹینی نے وہی چیز دے دی۔ آئی ایم سوری بٹ اٹس ٹرو۔ اس کے بولنے سب سے حیرت سے
اس کی طرف دیکھا تھا۔ بے شک اس کے بولنے میں کوئی لچک نہیں تھی، مگر غلط کچھ بھی نہیں کہا تھا اور اسے بدتمیز بھی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ آئی تھنک یہاں مجھے کھانا نہیں ملے گا، سو مجھے باہر ہی جانا پڑے گا، بٹ ڈیم شور میری شادی ایک غلط گھر میں ہو گئی ہے۔ ایک نظر ان لوگوں کی طرف دیکھ کر وہ روم میں گئی اور اپنا پرس لے کر باہر نکلتی چلی گئی، یہاں ان سب کو حیران چھوڑ کر۔ سلمیٰ، یہ زرین کا کہا سچ ہو گیا، یہ فرنگیوں کی نسل کی لڑکی میری بہو بن گئی۔ دیکھا کیسے کہہ کر گئی مجھے، اپنی ماں کی طرح ہٹ دھرم ہے یہ تو۔ اللہ جانے کیا کیا گل کھلا رکھے ہوں گے اس نے، پہلے ہی دن اس طرح کی باتیں کر کے گئی ہے۔ توبہ توبہ، آنے دو ابا جی کو، میں برداشت نہیں کر سکتی اس لڑکی کو اپنے گھر میں۔ بڑی ماں، جس طرح آپ نے ان سے بات کی، آپ ان سے کیسے اچھے کی امید کر سکتی ہیں؟ وہ صرف آپ کو آپ کے سوال کا جواب دے کر گئی ہیں۔ ہم بھی مانتے ہیں ان کا لباس ٹھیک نہیں ہے، مگر یہ بات انہیں پیار سے بھی سمجھائی جا سکتی ہے۔ آپ جیسے ماحول میں رہی ہیں ویسا ہی سیکھا، ایک لفظ بھی غلط نہیں کہا انہوں نے۔ وہ اتنی آزاد اور ماڈرن ہو کر بات بہت کام کی کہہ کر گئی ہیں۔ زرین، اپنے کمرے میں جاؤ، بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری، اور خبردار تم دونوں میں سے کوئی بھی اس لڑکی کے آس پاس بھٹکی بھی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اپنی ماں کی ڈانٹ پر دونوں بہنیں سر جھکائے چلی گئیں، ساتھ زینب کو بھی لے جانا نہیں بھولیں۔ آسیہ حسن کی بات سن کر اسے بہت افسوس ہوا تھا۔ ان کا انداز کس قدر نفرت انگیز تھا، اس چیز نے اسے بہت تکلیف دی تھی۔ اس سے پہلے وہ ان سے بدتمیزی کر جاتی، وہ گھر سے ہی نکل آئی تھی۔ اس نے اپنے دوستوں کو کال کر کے میکٹی بلا لیا تھا، ٹینشن لے کر وہ خود کو اسٹریس میں نہیں رکھ سکتی تھی۔ کتنا حیران کرتی ہو یار تم، اپنے سسرال میں ناشتہ کرنے کے بجائے یہاں میکٹی میں بیٹھی ہو۔ تینوں لڑکے اس کی کھنچائی کر رہے تھے، سب اس کے فون پر دوڑے چلے آئے تھے، ایسی ہی محبت تھی انہیں ایک دوسرے سے۔ بس تم لوگوں کو مس کیا تو آ گئی۔ ویسے انکل آنٹی نے بتایا نہیں اپنے جانے کا؟ اب کیسی طبیعت ہے ان کی سسٹر کی؟ پتہ نہیں، بات تو نہیں ہوئی میری، شادی شاید 2-3 دن رہے وہیں۔ ذیشان کے جواب پر اس نے محض سر ہلایا اور آرڈر آنے پر سب کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کہیں گھومنے چلتے ہیں، چلو۔ کیا بات ہے زلفا ڈیئر، میں نے تو سنا تھا یہاں سسرال بڑی ڈینجر ہوتی ہے، مگر تمہاری سسرال بڑی براڈ مائنڈڈ ہے، ایک دن کی دلہن کو گھومنے کی اجازت دے دی، وہ بھی اس کے ہسبینڈ کے بجائے دوستوں کے ساتھ۔ ذیشان کی بات پر سب نے قہقہہ لگایا۔ یہ لوگ گھر کی کہانی سے واقف نہیں تھے اور نہ گھریلو مسائل سے واقفیت تھی، اس لیے معاملے کو آسان سمجھتے ہوئے صاف ذہن کے لوگ تھے، بے شک بھٹکے ہوئے تھے مگر منافقت سے دور، ہر چیز سے بے پرواہ۔ وہ لوگ اپنی طرز پر آج کا دن بھی موج مستی میں گزار رہے تھے، بنا کسی اور کی بات کیے، بنا کسی پر طنز کیے۔ شام ہونے کو آئی تھی مگر اس کا اس گھر میں جانے کا دل نہیں تھا۔ عجیب فطرت کے لوگ تھے، اسے ان لوگوں کی کوئی سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ لوگ جو جوہو پر آئے ہوئے تھے اور بہت ہلہ گلہ مچایا ہوا تھا۔ زلفا، سب ٹھیک ہے نا؟ جیجو اور ان کی فیملی؟ زوبیہ کو اس کی اتنی دیر باہر ہونے پر ٹینشن ہوئی تھی۔ پتہ نہیں، جج نہیں کیا میں نے۔ کیوں؟ ایسی ہی تھی۔ وہ لوگوں کو منہ پر جواب دے کر پرسکون ہو جاتی تھی، پھر ان لوگوں کے پیچھے کسی اور سے اس بات کا تذکرہ کر کے خود کو اسٹریس نہیں دیتی تھی۔ اتنی دیر سے ہو تم یہاں، رات ہونے کو ہے، مگر نہ تمہیں کسی کی کال آئی، نہ تمہیں اپنے گھر جانے کی فکر ہے۔ زوبیہ کے کہنے پر اسے وقت کا احساس ہوا تھا، وہ نہیں چاہتی تھی اس کے دوستوں کو ٹینشن ہو، سو اس نے واپس جانے کا ارادہ کیا۔ ویسے بھی وہ بزدل نہیں تھی جو ایسی سچویشن اور ایسے لوگوں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اوہ چلو پھر، ریلی اٹس ٹو لیٹ۔ کپڑے جھاڑ کر کھڑے ہوتے وہ لوگ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ باری باری وہ ان سب کے گلے لگ کر اپنے لیے منگوائی گئی دوسری کیب میں بیٹھ گئی۔ وہ کچھ ڈیلر سے جوہو کے قریب بنے 5 اسٹار ہوٹل میں ملنے آیا تھا، ساتھ حذیفہ بھی تھا جو زبردستی میٹنگ ختم ہونے کے بعد اسے جوہو لے آیا تھا تاکہ اس کے دماغ پہ چھائی گرمی کچھ کم ہو، مگر پچھلی بار کی طرح اس بار بھی وہ غلط موقع پر اسے وہاں لے آیا تھا۔ اور پھر بے دھیانی میں سامنے پڑنے والی نظر کب حیرانی سے ہو کر پتھریلی ہوئی، اسے خبر نہیں ہوئی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ویسے ہی اس کے اندر شعلے اٹھ رہے تھے۔ کتنی دیر تک وہ اپنی نام نہاد بیوی اور اس کے دوستوں کو آوارہ لوگوں کی طرح اٹکیلیاں کرتے دیکھ رہا تھا، اور اس کا لباس دیکھ کر تو وہیں جا کر سب کے سامنے تھپڑ بجانے کا من کیا تھا۔ جس طرح وہ ان لوگوں سے گلے مل رہی تھی، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی تھی، اس کی برداشت سے باہر تھا۔ وہ سوچ چکا تھا اسے کیا کرنا ہے۔